رہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زنداں ایسے ہوتے ہیں. جوانی رن سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر. جوانی رن سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر کہ اسلامی جوان مردوں کے ارماں ایسے ہوتے ہیں. صلوات بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. درود پڑھے محمد علیہ. عزیزان گرامی، معیت رسول پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور تو ان کو دیکھے گا سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ ایسی فضیلت ہے جس کا ذکر میں نے توریت میں بھی کیا ہے اور جس کا ذکر میں نے انجیل میں بھی کیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کی سوئی پہلے نکلتی ہے، کونپل نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اکھاڑ نہیں سکتی. اور اس فصل کو دیکھ کر زراعت کرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے اور کافر کو غصہ آ جاتا ہے. اور اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے ان مومنین سے جن کے اعمال صالح ہیں کہ میری مغفرت ان کے لیے ہے، میرا اجر عظیم ان کے لیے ہے. عزیزان گرامی، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بھی دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں. اس وجہ سے اگر تھوڑا سا وقت ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کریں. اسی لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 15 پوائنٹیں ہیں جو مجھے بیان کرنی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ محمد اور آل محمد
یعنی جو ایک بڑا مواد تھا اس کو میں نے کن حالات کی وجہ سے کل تو شروع کر رہا ہوں، کیونکہ جو میرا مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محمد اور آل محمد نور میں ساتھ ہیں، نسب میں ساتھ ہیں، ذات میں ساتھ ہیں، نفس میں ساتھ ہیں، صلات میں ساتھ ہیں، عزیت میں ساتھ ہیں، ولایت میں ساتھ ہیں۔ آج آگے چلتے ہیں کہ محمد اور آل محمد جو ہے وہ شہادت میں ساتھ ہیں۔ محمد اور آل محمد جو ہیں وہ شہادت میں ساتھ ہیں، اور سورۃ الحج میں ارشاد ہوا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ بس آل محمد وہ ہے جن پر رسول شاہد ہے، اور آل رسول تمام کائنات پر شاہد ہے۔ شہادت میں ساتھ ہیں، رسول بھی کائنات پر شاہد ہے، اور آل محمد بھی کائنات پر شاہد ہے۔ لیکن ایک جملہ اگر عرض کر دوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ہاں، قرآن حکیم میں ایک مشہور آیت ہے جس کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، سورۃ اعراف کی آخری آیت قل کفا باللہ شہیدوں بین۔ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تو ان کو کہہ دو کہ ایک شاہد میری نبوت کا اللہ ہے، اور دوسرا وہ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جو تمام علم پر محیط ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ محیط لفظ کہاں سے استعمال کیا؟ تو وہاں لفظ ہے ومن عندہ علم الکتاب۔ اس کو میرے دوستو، ایک ہوتی ہے ذات، دوسری ہوتی ہے زائد بر ذات۔ کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ ایک ہوتی ہے ذات، دوسری ہوتی ہے زائد بر ذات۔ یعنی اللہ جس طرح ہے، اس کا علم اس کی عین ذات ہے، علم اللہ کی عین ذات ہے۔ لیکن جس طرح سورج ہے تو سورج کی روشنی اس کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں زائد بر ذات۔ آگ ہے، اس میں روشنی ہے، یعنی جب سے سورج ہے تب سے روشنی ہے، اور جب آگ ہوگی تو اس میں گرمی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی آگ گرمی آگ کو چھوڑ جائے یا کبھی روشنی سورج کو چھوڑ جائے۔ تو ومن عندہ علم الکتاب کی معنی یہ ہے کہ میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ ایک شاہد تو میں اللہ ہوں، اور دوسرا وہ ہے جو کبھی نہ علم ان سے جدا ہوا ہے اور نہ یہ علم سے جدا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ ہے جو کبھی نہ علم ان سے جدا ہوا ہے اور نہ یہ علم سے کبھی جدا ہوا ہے۔ اب پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اس شہادت لفظ کو یاد رکھنا، لیکن ایک درمیان میں نقطہ آ گیا ہے تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لیے اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس تعویل کو میں اللہ جانتا ہوں، یا وہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ ہیں۔ یعنی یہاں علم جو ہے وہ ظرف ہے، اور جو راسخ ہیں وہ مظروف ہیں۔ اور کبھی اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کائنات کے چیز کو میں نے احصا کر کے رکھا ہے امام مبین میں۔ تو کبھی علم ظرف، یہ مظروف، کبھی یہ مظروف تو یہ علم ظرف۔
یعنی پتا چلا سمجھانے کے لیے کہ جس نے شاہدی دی ہے رسالت کی وہ نہ علم سے جدا ہے نہ علم ان سے جدا ہے. اب دنیا خود فیصلہ کرے کہ مجھے کوئی ایک دنیا میں بتاؤ، دنیا میں کوئی ایک ایسا بتاؤ، کوئی ایک ایسی ہستی بتاؤ جو آتے ہی عالم ہو. دنیا میں کوئی ایک ایسی ہستی بتاؤ جو عالم ہو. لیکن نوجوانوں بزرگوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں تو آپ کے پھر قریب آنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت رعد جو ہے ومن عنده علم الکتاب، اس میں ہاں کچھ مفسرین نے لکھ دیا حسد کی وجہ سے کہ اس سے مراد علی نہیں ہے، لیکن عقل کے مطابق مجبور ہونا پڑتا ہے کہ علی کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ ایک تو ہمارے چھٹے امام نے، ایک تو ہمارے چھٹے امام نے جناب امیر علیہ السلام کی زیارت میں فرمایا کہ السلام علیک یا ومن عندہ علم الکتاب، دادا تم پر سلام ہو. کیوں؟ تو تمام کائنات کے علم کا مالک ہے، جس کے پاس پورے کتب کا علم ہے. تو نص قرآن موجود، نص موسوم موجود، اور پھر ترمذی میں جناب امیر علیہ السلام کے لیے لکھا قال امام العالمین انا الذی عندہ علم الکتاب. ترمذی شریف میں یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کائنات کا علم ہے وہ میں علی ہوں. جس کے پاس کائنات کا علم ہے وہ میں علی ہوں. اب ان تمام باتوں کو چھوڑ کر ایک نقطہ جو ملا کہ پورے 73 فرقے متفق ہو گئے. ترمذی شریف میں ملا، جناب موسوم کی زیارت میں ملا، قرآن میں ملا، نص قرآن موجود، نص موسوم موجود، اور مسلمانوں کے کتاب موجود، حدیث موجود. تو اب ایک اور ہے کہ تمام مفسرین پر اس بات پر متفق ہے کہ سورت رعد جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں. تو بھائی اگر تمام، کیونکہ کتاب کے آگے الف لام جو ہے وہ جنسیہ کا یا استغراق کا ہے، لیکن یہ سورت نازل ہوئی مکے میں، اور اللہ مکے میں رسول کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارا شاہد ہوں اور وہ جس کو پورے قرآن کا علم ہے. تو بھائی قرآن کو تو ابھی مدینے میں بھی نازل ہونا ہے، اب قرآن کو تو مدینے بھی نازل ہونا ہے. تو بھائی اب تو چھوڑ دو، میں نے کہہ دیا کہ علی نا، آپ علی کو نہ مانے، لیکن یہ بتائیں کہ مکے میں وہ کون سی ہستی تھی جو قرآن کے نزول سے پہلے پورے قرآن کی عالم تھی؟ سمجھ میں قبلہ بات آئی نہیں؟ پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو سوچنا پڑے گا. شہادت میں ساتھ، شہادت میں ساتھ. اب آئیے پھر قرآن کی طرف کہ شاہدی کون دے سکتا ہے؟ شاہدی کون دے سکتا ہے؟ شاہدی دے کون سکتا ہے؟ تو پھر سورت آل عمران میں ارشاد ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے کہا کہ شاہدی کا حق یا مجھے ہے، یا ملائکوں کو ہے، یا ان صاحبان علم کو جو عدل پر قائم ہیں. نوجوانوں میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی میرے دوستو. شاہدی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ نے شاہدی دی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں. والملائکۃ، اور ملائکہ نے شاہدی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہو،
اور قائم بالقسط، عدل پر قائم ہوں۔ اب عدل کا ضد ہے ظلم، علم کا ضد ہے جہل، یعنی جاہل کو حق نہیں کہ معصوم کی گواہی دے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، جاہل کو حق نہیں کہ معصوم کی گواہی دے، اور ظالم کو حق نہیں کہ معصوم کی گواہی دے۔ اب جب خدا نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ معصوم کی گواہی نہیں دے سکتا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گواہی دے سکتا ہے، کون گواہی دے سکتا ہے؟ عادل، عالم۔ بھائی میں نے تو کہہ دیا، دنیا کہے گی کہ بھائی عبدالحکیم شیعہ ہے اسی لیے کہا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تمہیں قرآن کی قسم ہے، بتاؤ کہ کون ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی ایسا دنیا میں عادل جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ بتاؤ، کسی کا نام تو لو نا۔ بھائی ہم تو شیعہ ہیں اسی لیے بات کرتے ہیں، تو بھائی جب بات کرتے ہیں تو کسی کو غصہ نہ آنا چاہیے، وہ دل سے سوچے اور سمجھے کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ شاہدی کا حق ہے ان کو، کون؟ اوت العلم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط، جو صاحبان علم ہو اور جو عدل پر قائم ہوں۔ اب دنیا خود بتائے کہ اگر ہمارے پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کسی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے، کسی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے، تو ہم آج ہی چھوڑتے ہیں اور ساری زندگی کوئی ہلاک ہوتا رہا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ تو بھائی ہم تو جنس پیش کرتے ہیں، دنیا ہمیں کہتی ہے یہ مجالس نہ ہو۔ کیوں؟ بھائی ہمارا تو تم پر احسان ہے، ہمارا تو محمد آل محمد تو بڑی بات ہے، ہمارا تو تم پر احسان ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے جس کو سونا بنانا آتا ہے، اب یہ نسخہ دوسرے کو بتائے گا؟ ارے جس کو دنیا میں سونا بنانا آتا ہے وہ دوسرے کو نسخہ نہیں بتاتا، اور حکیم تو تمہیں حکمت کی باتیں بتا رہا ہے۔ نعرہ حیدری! ارے حکیم تو تمہیں جنت کا راستہ بتا رہا ہے، تو میں تو دعوت فکر دیتا ہوں، میں تو کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم علی کے دروازے پر آ، لیکن جب عقل آئے گی تو اس دروازے پر آنا پڑے گا۔ یہ شہادت میں شامل ہے، شہادت میں شامل ہے۔ ارے کیوں؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ جب کہا گیا جناب مریم کو کہ تم بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اور میں وہ الفاظ نہیں کہتا ہوں منبر پر جو انہوں نے کہا، تو ایک دم جناب عیسیٰ نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ کتنا عجیب جملہ ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عجیب بات ہے، ایسے کہہ دیتا جناب عیسیٰ کہ میری ماں معصومہ ہے۔ بھائی تہمت تو انہوں نے جناب مریم پر لگائی تھی نا، تو تہمت لگائی تھی ماں پر اور صفائی کی اپنی۔ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ارے تہمت لگائی تھی جناب مریم پر کہ اس نے بچہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہے، اور جواب دے دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں ہوں اللہ کا عبد
اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جناب عیسیٰ کو اس کا صاف صاف کہنا تھا کہ نہیں میری ماں معصومہ ہے۔ لیکن شکایت تھی جناب مریم کی، اور جواب دیا اپنے لیے کہ میری ماں معصومہ، میں ہوں عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم لاکھ مرتبہ جناب عیسیٰ کہتا کہ میری ماں معصومہ ہے تو ان کے دل سے شک نہ نکلتا، اور اللہ نے بھی جواب دے دیا کہ عبد الحکیم جو آتے ہی عبد ہو، جو آتے ہی نبی ہو، جو آتے ہی عالم ہو، اس کے والدین غیر موسوم نہیں ہو سکتے۔ نعرہ حیدری! ہاں قبلہ، بڑا جملہ میں نے کہا ہے، میں نے اس میں یعنی کتنا بڑا جواب قرآن نے دیا، بڑا جواب۔ میں نے کہا قرآن کو ماننا ہے، اس کے حقائق کو تسلیم کرنا ہے، حقائق۔ صرف جناب مریم کا ذکر کافی نہیں کہ قرآن پڑھو اور ذکر نہیں، اس کے حقائق کو تسلیم کرو۔ ارے اگر جناب عیسیٰ آتے ہی کہے کہ میں عبداللہ بھی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کی والدہ کو تم موسوم مانتے ہو، اور وہ علی جو کعبے میں آ کر قرآن پڑھے، ارے جو علی کعبے میں آ کر صرف قرآن نہیں تمام کتابیں پڑھے، خدا جانے ان کے والدین کا مقام کیا ہو۔ یہ تو میں کل پڑھوں گا میرے دوستو، آج میں نے اسے ٹچ دے دیا ہے کہ میں نے یہی عرض کیا کہ معصوم کی شہادت معصوم دے، معصوم کی گواہی معصوم دے، معصوم دیتا ہے۔ ارے جناب عیسیٰ اگر ماں کی گواہی دے تو وہ تو قابل قبول ہے، اور حسن اور حسین ماں کی گواہی دے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے قرآن کے حقائق کو تسلیم نہیں کیا، تم نے قرآن کے حقائق کو تسلیم نہیں کیا۔ ہاں آگے بڑھ کر جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک پوائنٹ پر جو ہے میرا وقت گزر جاتا ہے۔ شہادت میں ساتھ، شہادت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ۔ گھبرا گئے شاید، گھبرائے نہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ طہارت میں ساتھ، ابھی آئیے طہارت کہتے کسے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھو، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ باتیں کرتے ہیں تک میرا ٹائم جو ہے وہ اس سے بسر ہو جائے کہ مواد بھی دے سکوں۔ اب یہ الفاظ ہیں سورۃ المدثر کی، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، کپڑوں کی طہارت کرو۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کہا بڑا لطف آئے گا۔ کپڑوں کی طہارت، کپڑوں کی طہارت، ہاں لیکن یہ کپڑا ہمیشہ طاہر نہیں ہوتا، کبھی نجس کبھی طاہر، کبھی نجس کبھی طاہر۔ گھبرا گیا، اور پھر نہیں، اتنا بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کیا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے میں، سارے پڑھے لکھے حضرات۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ میں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کا قلب بنتا ہے طاہر۔ پہلے نجس تھے، پہلے کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں، کتنا بڑا جملہ، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کا قلب طاہر کب ہوگا؟ جب کلمہ پڑھیں، جب کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، پہلے نجس
پہلے نجس صرف قلب طاہر ہوا تھا، صرف قلب طاہر ہوا تھا، گناہ ختم نہیں ہوئے تھے اور نجاستیں ختم نہیں ہوئی تھی، صرف تزکیہ نفس ہوا تھا، صرف تزکیہ نفس ہوا تھا۔ ارے میرے دوست، کیوں ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں رسول جیسا حیا نہیں کرتا؟ ذرا کلمہ تو نہ پڑھ، ذرا کلمہ تو نہ پڑھ۔ ارے جس کے کلمے پڑھنے سے تو طاہر بنتا ہے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، ارے جس کے کلمے پڑھنے سے تو طاہر بنتا ہے تو خدا جانے رسول کتنا طاہر ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ یعنی یہ بھی ایک طہارت کا قسم ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا اسی سورۃ مائدہ میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا۔ دیکھو اگر انسان نجس ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا پھر غسل کرو یا تیمم کرو، غسل کرو۔ یہ طہارت جسمانی ہے، یہ طہارت جسمانی ہے۔ اگر تمہارا جسم نجس ہے، تم نے غسل کر دیا تو یہ نہیں کہ تمہارے گناہ ختم ہو گئے۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے میرے نوجوانوں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور تو نجس ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا تو تمہارے گناہ ختم ہو گئے۔ ارے یہ طہارت کی قسمیں ہیں، وہ کپڑے کی طہارت، یہ قلب کی طہارت، یہ جسمانی طہارت۔ اور جب اللہ نے آل محمد کے لیے کہا، خدا جانے اس کے لیے تو مجھے 10 تقریریں کرنی چاہیے، اور جب اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا میرے دوستو، ہاں اور آیت 2 پڑھوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اور جناب مریم کے لیے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور ملائکوں نے جناب مریم کو کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں طاہرہ بنایا ہے، طاہرہ بنایا ہے، لیکن وقت نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا۔ شاید میں سمجھا نہ سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ جناب مریم کی طہارت یہ ہے عصمت، اس کو ہم کہیں گے عصمت۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ۔ عیسیٰ، میں تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں اور میں تمہیں طاہر رکھتا ہوں۔ عیسیٰ بھی طاہر ہے، اس کی بھی طہارت ہے، مریم کی بھی طہارت ہے، قلب کی بھی طہارت ہے، کپڑے کی بھی طہارت ہے، جسم کی بھی طہارت ہے۔ طہارت تو ہر جگہ ہے، لیکن جب اللہ نے آل محمد کے لیے ذکر کیا تو عجیب نمونے سے ذکر کیا۔ اور ایک ایک لفظ پر میں بات کروں میرے دوستو تو یہ سورج نکل کر آئے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے جملہ سنو، بڑا لطف آئے گا میرے دوستو۔ ایک ایک علماء کرام کی موجودگی میں، نوجوان اور بزرگوں کی موجودگی میں، پہلے تو لفظ انما کلمہ حصر مفید ہے، یعنی غیروں کو نکال دیا۔ اب غیر چادر میں نہیں آ سکتا، غیروں کو نکال دیا۔ انما کلمہ حصر مفید، انما یرید اللہ لیذہب، لام لازمی، پہلے اللہ نے انما لگایا پھر لام لازمی، انما یرید اللہ لیذہب، پھر لفظ اذہاب کیا،
اذہاب بیان کیا، اخراج نہیں۔ اخراج اس کو کہتے ہیں کوئی شے موجود ہو اس کو باہر نکالنا، یہ ہے اخراج۔ اور اذہاب اس کو کہتے ہیں جس کو آنے نہ دیا جائے کسی کے قریب۔ بھائی اسی سے زیادہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری، اس سے زیادہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ تو میں بیان نہیں کر سکتا آپ اہل علم کے لیے۔ انما کلمہ حسر مفید، اس کے بعد لام لازمی، اس کے بعد اذہاب ہے، اخراج نہیں، اخراج نہیں۔ اخراج اس کو کہتے ہیں شے موجود ہو اس کو باہر نکالا جائے۔ اذہاب اسی کو کہتے ہیں کہ اس شے کو دور رکھا جائے، قریب نہ آنا دیا جائے۔ پھر لفظ انکم ہے، ان اہل البیت نہیں ہونا چاہیے تھا، ان اہل البیت، لیکن کہا انکم۔ انکم کیوں کہا؟ تعظیم کے لیے۔ میرے دوستو جہاں جہاں سے آئے ہو، میں کیا کروں، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا میرے دوستو۔ انما کلمہ حسر مفید لام لازمی، لام لازمی، پھر لفظ اذہاب اخراج نہیں، اور پھر اللہ نے انکم کہا، ہونا چاہیے تھا ان اہل بیت، لیکن اللہ نے تعظیم کے لیے کہا، تعظیم کے لیے کہا۔ پھر رجس پر الف لام جنسیہ کا لگایا، استغراء کا لگایا کہ ہر رجس، ہر نجاست، ہر نجاست۔ پھر لفظ اہل البیت کہا، بیت کے آگے الف لام کہا کہ ہر بیت والے نہیں۔ نعرہ حیدری۔ پھر اللہ نے بیت کے آگے الف لام لگایا کہ ہر گھر والے نہیں۔ پھر یطہرکم تطہیرا کہا، یعنی تطہیرا مفعول مطلق ہے۔ کیا معنی؟ تاکید کی، تاکید، تاکید کے اوپر تاکید، تاکید کے اوپر تاکید، تاکید کے اوپر تاکید۔ اب اس کا پتہ چلا کہ کیا مقام ہے ان کا، کہ اللہ نے اتنی حفاظت کی، اتنی حفاظت کی کہ پہلے انما کا قلعہ، پھر لام لازمی، پھر اذہاب، پھر عزت، پھر ہر نجاست، پھر مفعول مطلق۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ بس بس میں اللہ چاہتا ہوں کہ اے البیت کے اہل، اے البیت کے اہل، رسول کے گھر والے نہیں۔ کہاں ہے رسول کا گھر؟ البیت۔ اور جہاں بھی البیت آئے گا وہاں سے مراد ہے کعبہ، یہاں سے مراد ہے کعبہ، یعنی اے وہ جو کعبے کے مالک ہو، جو کعبے کے مالک ہو، میں نے تمہیں ہر نجاست سے، ہر نجاست سے، ہر نجاست سے، ہر نجاست سے، ہر نجاست سے میں نے تمہیں دور رکھا ہے۔ امراض قلبی سے میں نے تمہیں دور رکھا ہے، وسوسہ شیطانی سے تمہیں دور رکھا ہے، ہر برائی سے تمہیں دور رکھا ہے، اعتقادی بیماری سے تمہیں دور رکھا ہے، تمہیں ہر نجاست سے دور رکھا ہے۔ اور اتنا جتنا میں چاہتا ہوں۔ اور پہلے بتاؤ کہ خدا میں کتنی طاقت ہے؟ جتنی خدا کے ارادے میں طاقت، اتنی اہل بیت کی طہارت میں طاقت۔ نعرہ حیدری۔ بھائی سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ ہاں بھائی، انسان کو سمجھنا چاہیے جملے سے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا عبدالحکیم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا گھر جا رہا ہوں۔
اب آپ کیا سمجھیں گے کہ کس کے گھر جا رہا ہے؟ اپنے. حالانکہ میں نے اپنا کہا نہیں. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ یہ طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ ہیں، طہارت میں ساتھ ہیں. کیا کروں کہ بلا میں تو گھبرا گیا جب ان کی عزت کو دیکھتا. سمجھ میں نہیں آتی عزت سے. طہارت میں ساتھ، رسول طاہر، طاہا، اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول. اب بتاؤ اللہ نے کب کہا کب طاہر؟ جب سے ہے تب سے طاہر. اس کا بچپنا طاہر، اس کی جوانی طاہر، اس کا بوڑھاپا طاہر، اس کا بیت طاہر، اس کے اہل بیت طاہر. اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے میرے طاہر رسول، طاہر رسول. اور پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے خود کہا تھا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میں نے رسول کو بیہودہ باتیں نہیں سکھائیں، میں نے رسول کو بیہودہ باتیں نہیں سکھائیں. یہ تقریر میری ٹیپ ہو، یہ قومی اسمبلی میں جائے کہ عبدالحکیم نے یہ مجلس پڑھی ہے کہ خدا نے کہا میں نے رسول کو بیہودہ باتیں نہیں سکھائیں. یعنی جہاں بیہودگی ہوگی وہاں رسالت نہیں ہوگی. وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں. اگر رسول کو مانتے ہو تو پہلے اپنی کتابوں سے بیہودہ باتیں نکالو، زبان سے باتوں کرو میرے دوستو. جو تم نے بیہودہ باتیں لکھی ہے، نعرہ حیدری، جو تم نے بیہودہ باتیں لکھی ہے پہلے وہ نکالو. کیونکہ جہاں بیہودگی ہوگی وہاں رسالت نہیں ہوگی. اور اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین. میرا رسول ذکر ہے، میرا رسول قرآن ہے، میرا رسول ذکر، میرا رسول قرآن. اتنا قرآن، قرآن رسول، رسول قرآن. اور اسی اللہ نے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اب رسول ہے قرآن، ہے رسول ہے قرآن. تو بھائی آپ نے 20 حج کیے ہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ کے یہ جو ہماری پریس کا لکھا ہوا قرآن ہے اس پر پاؤں تو رکھو. یہ ہماری پریس ہے، ہماری پریس ہے. ذرا اس قرآن پر پاؤں تو رکھو. اگر کل تمہارا اس شہر میں مکالہ نہ کیا جائے تو مجھے عبدالحکیم کا کہنا مانا کس نے قرآن کی توہین کی ہے. توہین. ارے ایک تو رسول قرآن، اور تو نے کہا کہ 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی، نصر من اللہ وفتح قریب، یا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو ان 2 آیتوں کے لیے کہہ رہا ہے، ایک تو رسول کا وجود قرآن، دوسرا قرآن کے اوپر قرآن کی آیتیں. ارے تو اس قرآن پر پاؤں رکھے تو محکالہ اور علی اور حسن حسین کے پاؤں یہاں آ جائیں. مل کر نعرہ لگائے، نعرہ حیدری. اسے ہمیں تو پیار ہے وہ نعرہ لے، توجہ. طہارت میں ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، عزت میں ساتھ.
عزت میں ساتھ عزت اتنی ہے رسول کی عزت کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میرے رسول کے آگے نہ چلو، میرے رسول کے آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر بات کرتے ہو میرے رسول کو دوست نہ سمجھو، دوست سمجھ کر بات نہ کرو. کیوں؟ نقصان رسول کا نہیں. ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نمازیں ختم، روزے ختم، حج ختم. نماز پر ناز نہ کرنا، ناز کرنا ہے تو رسول کی عزت پر. ابھی تو نے رسول کی عزت ہی نہیں سیکھی، تم نے رسول کی عزت نہیں. اب یہ ہے رسول. اور ہمارے مسلمان بھائی تمام کے لیے تقریر ہے کہ رسول جب بیت المعمور پر پہنچے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. رسول آئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اب سمجھنا، قریب آ کر بات کرتا ہوں. رسول آئے تو عزت کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، اور بطول آئے تو رسول کھڑے ہو جائیں. اور علی نے فرمایا کہ انا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں فاطمہ کا حاکم ہوں. اب سنو، اب سنو، رسول آئے تو تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے، علی آئے تو بطول کھڑی ہو جائے، اور ابو طالب آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں. نعرہ حیدری. میرے دوستو، میرے نوجوانوں، 6 آیتیں پڑھ کر دعوت دیتا ہوں. کوئی بات ایسی نہیں ہے، تھوڑی ہم سے جانتے ہیں یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں. 1400 برس گزر گئے، تمہاری دل سے شک نہیں ہے. اتنے شکی مزاج کے ہیں، اتنے شکی مزاج کی ہے کہ 1400 برس گزر گئے، شک نہیں. ہم جانتے ہیں تم نعرے کیوں لگاتے. بھائی آؤ قرآن کو دیکھو، میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، میرے بزرگوں. سورت القلم میں ارشاد ہوا، اللہ نے جناب یونس کے لیے ارشاد، توجہ، اللہ نے جناب یونس کے لیے ارشاد فرمایا. کس کے لیے؟ جناب یونس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے یونس کو صالحین میں سے قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ صالح ہے، صالحین میں سے. بھئی زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. جناب یونس کون؟ صالحین میں سے. سورت القلم اور سورت بقر میں ارشاد ہوا جناب ابراہیم کے لیے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس دنیا میں اس کو مصطفیٰ بنایا،
اور آخرت میں صالحین میں سے. کون ابراہیم؟ صالحین میں سے، صالحین میں سے. اور سورۃ انبیاء میں جناب لوط کے لیے ارشاد فرمایا وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے لوط کو اپنے رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے. بھائی زبان سے بات کرا پھر تو مزہ آئے گا آپ کو. جناب یونس صالحین میں سے. ابراہیم وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. جناب ابراہیم صالحین میں سے. وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. جناب لوط صالحین میں سے. اور سورۃ صافات میں ارشاد ہوا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق نبی کی جو صالحین میں سے. صالحین میں سے. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے وقت اجازت نہیں دیتا میرے دوستوں. پھر ارشاد ہوا سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. تمام انبیاء صالحین میں سے. تمام انبیاء صالحین میں سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی صالحین میں سے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. آدم سے لے کر ہر نبی صالحین میں سے. آج میں کہوں میں شیعوں میں سے ہوں پتا چلا میں صرف شیعہ نہیں میرا باپ بھی شیعہ تھا. میرا باپ کہے میں شیعوں میں سے. اس کا پتا تھا کہ میرا باپ کا باپ بھی شیعہ تھا. اب جو آدم کے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہے کہ ہم صالحین میں سے. گھبرا گئے شاید میرا جملہ نہیں سمجھا. تو اب ان صالحین کو ڈھونڈو. کیوں میں نہیں کہہ رہا. جناب ابراہیم کے الفاظ ہیں سورۃ شعراء میں رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے جنت عطا کر مجھے نبوت عطا کر اور میرا الحاق صالحین سے ہو. الحاق یہ نہیں کہا کہ صالح بنا. نوجوانوں توجہ چاہ رہا ہوں میرا الحاق صالحین میں سے. کب ہوں نبی؟ جب میرا تعلق صالحین سے رہے گا. جنت کب ملے گی؟ جب میرا الحاق صالحین سے رہے گا. اور سورۃ یوسف میں جناب یوسف کی دعا توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین. یا اللہ جب میں مروں تو میرا الحاق صالحین سے ہو. کیا جناب یوسف صالح نہیں؟ ابراہیم صالح نہیں؟ عیسیٰ صالح نہیں؟ موسیٰ صالح نہیں؟ کل من الصالحین. اللہ نے کہا تمام صالحین میں سے. میرے مسلمان بھائی تجھے قسم ہے مجھے بتاؤ یہ کون صالحین ہیں جو ہر نبی تمنا کر رہا ہے؟ ہر نبی ہر نبی ہر نبی. عبدالحکیم کو چھوڑ کسی اور غیرے کو چھوڑ. گھبرا گئے ہو میرے دوستو زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. ارے ہر نبی کی تمنا ہر نبی کی تمنا. جناب یوسف کہہ رہے ہیں میرا جب میں مروں تو میرا الحاق صالحین سے. کیوں یوسف اپنے اوپر یقین نہیں؟ نبی ہے معصوم ہے پھر بھی یقین نہیں. ابراہیم تو نبی ہے رسول ہے امام ہے صاحب شریعت ہے پھر بھی جنت کا یقین نہیں. کہتا ہے کہ میرا الحاق صالحین سے ہو. اب یہ کون ہے صالح؟ کون ہے صالح؟ تو سورۃ تحریم نے جواب دیا میرے حبیب اگر آپ کی گھر والیاں آپ کی بیویاں آپ کی مخالفت کرتی ہیں تو گھبرائیں نہیں.
فَإِنَ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، میں اللہ بھی تمہارا مولا ہوں، مددگار ہوں، وَجِبْرِيل، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تمام مومنین میں صالح، توجہ چاہ رہا، جو تمام مومنین میں صالح، صالح مضاف، المومنین مضاف الیہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں مومنین سے مراد آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر آیت دوسری پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرا رسول آئے تو ایمان لے کر آنا، یعنی عیسیٰ سے لے کر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مومن، اب علی ہے صالح المومنین۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، وہ جو لفظ میں نے سمجھایا 2 آیتیں پڑھ کر، جو میں نے لفظ سمجھایا کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، انبیاء ہیں مومنین، علی ہے صالح المومنین، یعنی دوسرے لفظوں میں صالح المرسلین، صالح الانبیاء، صالح الانبیاء، اور اللہ نے فرمایا ہر نبی صالحین میں سے، اور ہر نبی نے کہا کہ میرا الحاق صالحین سے ہو تاکہ جنت ملے، نبوت ملے۔ تو میرے دوستو ایک کتاب نہیں، میں تمہیں لکھ دوں 15 کتاب تو میرے پاس پڑے ہیں مسلمانوں کے، سب نے لکھا کہ صالح المومن سے مراد علی کی ذات ہے۔ سنو، صالح المومن سے مراد علی کی ذات ہے۔ پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی نبی صالح نہیں بن سکتا جب تک اس کا تعلق علی سے نہ ہو۔ نہیں، جو میں نے 8 آیتوں کی محنت کی، آپ نے مجھے ایسا رسپانس نہ دیا۔ جو 8 آیتیں میں نے پڑھی قریب آ کر، اس کا آپ نے مجھے رسپانس نہیں دیا، تو پھر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی علی سے الحاق نہ کرے تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو اگر آج کا ملا علی نہ کرے تو وہ مسلمان کائے کا ہے؟ نعرہ حیدری! بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ یہ ہے علی کا مقام، یہ ہے رسول کی معیت میں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر؟ یہ ہے رسول کی معیت میں، معیت مکانی، معیت ایمانی۔ جب سے وہ، تب سے علی، جب سے رسول تب سے علی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ نہ کہوں تو میرا مواد پورا نہیں ہوگا۔ ضرب ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے۔ گھبرا گئے، پھر گھبرا گئے۔ ظرف ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے، ظرف ہمیشہ مظروف کے لیے بنتا ہے۔ مظروف نہ ہوتا تو ظرف نہ ہوتا۔
ارے اللہ نے کہہ دیا تھا نا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم کو تب تک سجدہ نہ کرنا جب تک میں اس میں اپنی روح نہ ڈالوں. یہ آدم کی باڈی روح کے لیے بنی تھی. روح ہے مظروف. اگر روح نہ ہوتا تو آدم کو سجدہ نہ ہوتا. اور اللہ نے رسول کے لیے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت. میں نے رسول کے جسم کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں اپنی رسالت کو کہاں رکھوں. رسول کا جسم بنا تھا رسالت کے لیے. اب بتاؤ کہ رسالت کیسی ہے. اگر رسالت میں عیب تو پھر ظرف میں بھی عیب. اگر رسالت میں عیب نہیں تو پھر جسم میں عیب نہیں. اور یہ کعبہ کیوں بنا تھا؟ یہ کعبہ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس. یہ کعبہ سب سے پہلے عبادت کا گھر. پہلے عبادت کا گھر تو پھر کسی نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم میں ظرف کو بناتا ہوں مظروف کے لیے. جب تک آدم میں مظروف نہ آیا سجدے کے قابل نہ تھا. اس طرح جب تک کعبے میں علی نہ آیا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر. نعرہ نہیں لگا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. میں کیا کروں؟ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. میں نے صرف 2 پوائنٹیں پڑھی اور 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہاں یہ جس طرح میں نے کیا سنو نوجوانوں مسلمانوں جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط کہوں تو تمہیں کہنے کا حق ہے اور اگر صحیح کہتا ہوں. میں نے کیا ظرف بنتا ہے مظروف کے لیے. آدم بنا تھا روح کے لیے. کعبہ بنا علی کے لیے. اور اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات بھی ایک ظرف ہے. کہاں جاؤں؟ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سارے رسپانس دیں گے. میرے دوستوں میں کیا کروں؟ میں نے کتنا بڑا جملہ عرض کیا ہے. ان کل پھر سنو ظرف بنتا ہے مظروف کے لیے. علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا. علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا. علی نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا. میرے دوستوں تو اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ پوری کائنات بھی ایک ڈھانچہ ہے ایک جسم ہے ایک ظرف ہے. ظرف ہے تو بتاؤ یہ ظرف جو ہے وہ مظروف کے بغیر بیکار ہے. تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج اس پوری کائنات میں کوئی ایسا مظروف ہے جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے. ارے دنیا کا نہیں ہمارا 12واں امام ہے. نعرہ حیدری. نعرہ میں نے دوستوں میرے دوستوں مجلس فکر کا نام ہے. مجلس فکر کا نام ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے بڑی تکلیف دی ہے آپ کو لیکن کیا کروں میرا مواد اتنا ہے جس کو میں سمیٹ نہیں سکتا. ہاں ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمارا امام ہے. ہمارا امام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہاں آج
یہاں شبیہ نکل رہی ہے ایک بچے کی. مجھے کہا گیا ہے ایک بچے کی آج شبیہ نکلے گی. اور میرے دوستو، ہمارے 12ویں امام نے کہا کہ جو اصغر کو تیر لگا تھا وہ صرف اصغر کے سینے میں نہیں لگا تھا، وہ آل محمد کے سینے میں لگا تھا. ہاں عزاداران حسین، ایک جملہ عرض کر دوں. ہاں، چھوٹا سا بچہ میرے دوستو، 16 رجب کو جناب اصغر کی آمد ہوئی تھی. 16 رجب کو حسین کے گھر میں اصغر آیا، جس کا نام عبداللہ بھی ہے. آپ کو بات سمجھاؤں کیونکہ مسا میں ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ تم پر سلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نوجوان مجھے جواب نہیں دے سکتا کہ جب جناب حسین کا باپ بیٹا عبداللہ ہے ہی نہیں تو پھر کیوں پڑھتے ہو کہ عبداللہ کے باپ. میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، جناب اصغر کا نام عبداللہ تھا، اور اس عبداللہ کے نام پر زیارت ہو گئی. سلام ہو تم پر اے اصغر کے باپ. کہنا تو چاہیے تھا سلام تم پر اے اکبر کے باپ، نہ سلام ہو تم پر اے اصغر کے باپ، تم پر سلام ہو. عزاداران حسین، 16 رجب کو علی کو یہ بیٹا پیدا ہوا، اور 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. یعنی تقریباً 12 دن کا بچہ تھا جو حسین نے کربلا مدینہ چھوڑا تھا. نوجوانوں، مر نہ جائیں اگر تصور کریں. ارے شہزادہ 12 دن کا تھا جو 12 دن کا تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اور 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے. یعنی یہ ایسا شہزادہ تھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. ہاں میرے دوستو، وہ تو رباب سے پوچھو، وہ تو حسین سے پوچھو، وہ تو سکینہ سے اور سغرا سے پوچھو. ہمیں کیا پتا چلے کہ اصغر کا مقام کیا ہے. عزاداران حسین، 12 دن کا شہزادہ تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. یہ ایسا شہزادہ تھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تاریخوں نے یہی بتایا تھا کہ جب شب عاشور ہوئی تو حسین نے معائنہ کیا. ہر خیمے کا معائنہ کر کے جب جناب رباب کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ بی بی ہے جو کہہ رہی ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت. میرے دوستو، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ حسین جیسا شہنشاہ، لیکن جناب رباب کے جب یہ الفاظ سنے ہائے میری قسمت تو روتا روتا خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر جناب رباب کو کہا رباب اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ رباب اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا اپنی قسمت کو اسی لیے رو رہی ہوں کہ کل زینب آنو محمد کی قربانی دے گی، ام فروہ قاسم کی قربانی دے گی، ہاں لیلا اکبر کی قربانی دے گی. جب ہر بی بی اپنی قربانی دے گی، میرا تو اتنا چھوٹا بچہ ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتا، ارے جو زمین پر چل بھی نہیں سکتا، قیامت میں آپ کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عزادار یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. حسین جیسا شہنشاہ کھڑا ہو گیا اور کہا رباب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، رباب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کل کربلا کے میدان میں اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ ماننا. بی بی کائنات میں تیرے بیٹے کے نام پر سبیلیں لگیں گی. کس کی سبیل؟ اصغر کی سبیل. کائنات میں تیرے بیٹے کے نام پر سبیلیں لگیں گی. ہاں داداران حسین، اسی بے چینی میں جناب رباب نے رات بسر کی.
सुबह नमूदार हुई, बीबी को इंतजार है कि मेरी कुर्बानी की कब बारी आती है। या एक मर्तबा करबला के मैदान में आवाज आई, हल मिन नासरियन सुरना, है कोई गरीब की मदद करने वाला, है कोई गरीब की मदद करने वाला। मेरे दोस्तों, और तो और जनाब रुबाब ने जनाब फिजा को बुलाया, जाओ अम्मा फिजा, दरवाजे पर हुसैन को कहो कि ये गरीबत के अल्फाज न कहे, ये गुर्बत के अल्फाज सुनकर मेरा असगर झूले से नीचे गिर पड़ा है। आओ हुसैन, आओ आओ हुसैन, हुसैन आओ। मेरे दोस्तों, हुसैन आया, हुसैन आया। दो हस्तियां साथ हैं, एक हुसैन एक बीबी ज़ैनब, एक हुसैन एक बीबी ज़ैनब। रुबाब, असगर मुझे दो। जनाब रुबाब ने असगर हुसैन को दिया। मेरे दोस्तों, हुसैन 2 कदम चले, जनाब रुबाब आगे आए। मौला 2 मिनट के लिए मुझे दो, मौला 2 मिनट के लिए मुझे दो। कहा क्यों, तुम कुर्बानी नहीं देना चाहती? कहा मौला 2 मिनट के लिए मुझे दो। जनाब रुबाब अंदर खैमे में लेकर गई। दोनों बहन भाई खैमे के दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे, अरे ये बच्चा रो रहा है, 2 बरस का बच्चा रो रहा है। अरे इससे सुना तो तुम्हें रोना किसने सिखाया? अरे तुम्हें रोना किसने सिखाया? अदादारा ने हुसैन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हाँ, 2 मिनट के बाद जनाब रुबाब बाहर आई। अजीब मंजर था। असगर तो वही था, असगर तो वही था, लेकिन जनाब रुबाब ने क्या किया था कि नया कुर्ता पहनाया था, नया कुर्ता पहनाया था, नया कुर्ता पहनाया था। आंखों में सुरमा लगाया था, आंखों में सुरमा लगाया था। बालों में कंघी की थी और अपना रुमाल लेकर शहजादे के कमर में बांध दिया, कमर में बांध दिया। जा असगर, और तो सारे तलवारें लेकर गए थे, आप सिपाही बनकर जाए। रुमाल बांधा, रुमाल बांधा, हुसैन ने लिया। हाँ हाँ, हुज्जतुल्लाह का बेटा। मेरे दोस्तों, आगे हुसैन चला और हुसैन एक लफ्ज कहा, हाँ रुबाब, कुछ कहना हो तो अपने बेटे को कहो, हुज्जतुल्लाह का बेटा है, समझेगा तुम्हें जवाब देगा। मेरे दोस्तों, जनाब रुबाब ने एक जुमला कहा, असगर बेटे, असगर बेटे, जब तू दादी की गोद में जाए और आपसे दादी पूछे कि माँ ने नए कपड़े पहनाए हैं, माँ ने सुरमा लगाया है, माँ ने कंघी दी है, माँ ने तुम्हें नहलाया क्यों नहीं, तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं धोया, तो मेरी गिला न करना, कहना दादी अम्मा, अम्मा बड़ी मजबूर थी, 3 दिन से पानी नहीं था, 3 दिन से पानी नहीं था। हाँ हाँ, और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जनाब रुबाब ने दूसरा जुमला कहा, असगर बेटे, असगर बेटे, जब तीर लगे तो रोना नहीं, क्योंकि मैं सैयदजादी नहीं हूं, मैं ज़हरा की बहू जरूर हूं, लेकिन मैं सैयदजादी नहीं हूं। अगर आप रोएंगे तो दुनिया कहेगी कि ये रुबाब के दूध का असर था। रोना नहीं, हंस देना। और असगर बेटे, मेरी तीसरी वसीयत ये है कि तुम्हारा दादा अली साकी कौसर है, जब तुम्हें लेके जाए हौजे कौसर पर और तुम्हें पानी पिलाए तो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ कर कहना, दादा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरा बाबा प्यासा है। असगर बेटे, पानी नहीं पीना, कहना दादा मेरी बहन सकीना प्यासी है, मेरी बुब्बी अम्मा प्यासी है, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरी बहन पानी न पिए। हाँ, हुसैन ने लिया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मेरे दोस्तों, मैंने तो यही पढ़ा कि जब हुसैन सीने पर असगर को लेकर मैदान जंग में आए तो दुश्मन के फौज ने समझा कि हुसैन कुरान लेकर आ रहा है, हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। और मेरे दोस्तों, हाँ हाँ, बस एक जुमला कहना चाहता हूं। हुसैन आए और कहा, मेरा बेटा बड़ा प्यासा है,
ہے کوئی جو اس کو پانی پلائے؟ میرے نوجوانوں، ایک جملہ مجھے پھر یاد آ گیا. رسول اور اہل بیت رسول نے زندگی میں 4 سوال کیے لیکن امت نے پورے نہیں کیے. رسول نے قلم اور دوات مانگا، امت نے نہیں دیا تھا. زہرا نے صدق مانگا، امت نے نہیں دیا تھا. حسین نے کربلا میں اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا تھا. اور شام میں زینب نے چادر مانگی تھی، کسی نے نہیں دی تھی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخوں نے یہ بتایا، ہاں یہ صحیح روایت، بالکل صحیح روایت ہے کہ ہرملے کے ہاتھ میں جو تیر تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا. لیکن قبلہ ایک بات بتاؤں، خود ہرملہ کہتا ہے کہ جب میں کمان میں تیر جوڑتا تھا اور ارادہ کرتا تھا کہ اصغر کو ماروں تو میں دیکھتا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی. ہرملہ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہرملہ، میں نے تمہیں کیا بگاڑا ہے؟ میں حسین کی ماں بطول ہوں. عزاداران حسین بار بار جب تیر گرنے لگا تو انس نے ہرملے کے آنکھوں پر ہاتھ دیا. ایک مرتبہ تیر نکلا، اصغر کے سینے میں لگا، اور مجھے اصغر کی قسم ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا جیسے ہی شہزادے کو تیر لگا الٹا ہو گیا. ہاں، ارے تیر کا وزن بھاری تھا، الٹا ہو گیا اور الٹا ہو کر بیٹھ گیا اور منہ کیا خیمے کی طرف، جس کا مقصد یہ تھا، اماں دیکھ میں ہنس رہا ہوں، میں رو نہیں رہا ہوں. اماں میں ہنس رہا ہوں، میں رو نہیں رہا ہوں. عزاداران حسین، عزاداران حسین، حسین اصغر کو لے کر آئے. ہم عاشور کے دن عمل کرتے ہیں 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. یہ حسین کا عمل ہے. جب اصغر کی لاش لے کر آئے تو جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے کہ کہیں مر نہ جائے، آمین، کہیں مر نہ جائے. 7ویں مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہوا، جناب رباب کی گود میں دیا. تاریخوں نے بتایا کہ 2 جملے جناب رباب نے کہے. پہلے جناب اصغر کو دیکھا، ہاں بیٹا یہاں ایسے بھی انسان ہے جو آپ جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں. اور پھر حسین کے چہرے کو دیکھا حسین کا سر نیچے ہے. جناب رباب نے کہا میرا مولا سر کو نیچے کیوں کیا ہے؟ سر کو اوپر کرو، سر کو اوپر کرو. مولا میں ہاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں. مولا میں ہاجرہ نہیں ہوں، میں بطول کی بہو ہوں. عزاداران حسین، ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب حسین نے اصغر کی قبر بنائی، 11 محرم کو جب جناب رباب اصغر کی قبر پر آئی تو جناب حسین نے اصغر کی قبر ایسی بنائی تھی کہ درمیان میں اصغر کی قبر تھی، ایک طرف اکبر کی لاش، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے. تو جناب رباب نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹا بھیا کا خیال رکھنا. اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھنا. جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے. ارے جنگل